دوستو اس دنیا کو مذہب کے حوالے سے دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک طبقہ وہ ہے جو سرے سے کسی مذہب کا قائل ہی نہیں، جبکہ دوسرے گروہ میں وہ لوگ آتے ہیں جو مذہبی حوالے سے مختلف نظریات کے حامل ہیں اور اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں، جن میں ہندو، سکھ، عیسائی اور مسلمانوں کے علاوہ پارسی مذہب کو ماننے والے افراد ہیں، جن کی دنیا بھر میں ایک محدود تعداد ہے، لیکن مذہب کے حوالے سے ان کی الگ پہچان ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پارسی مذہب کے متعلق کچھ حیران کن اور شرمناک حقائق بتائیں گے، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔ دوستو پارسی مذہب کو ماننے والوں کے تاریخی حوالے زمانہ قدیم سے ملتے ہیں۔ پارسی لوگ آگ کی پرستش کیا کرتے تھے۔ ان کا آبائی وطن قدیم فارس یعنی موجودہ ایران ہوا کرتا تھا، لیکن جب 8ویں صدی عیسوی میں فارس پر مسلمان حکمرانوں کی حکومت قائم ہوئی تو اس مذہب کے ماننے والے جو کسی دوسرے مذہب کو تسلیم کرنے پر تیار نہ تھے، انہوں نے اپنی مذہبی پہچان بچانے کی خاطر ایران سے ہندوستان یعنی گجرات کی طرف ہجرت کی۔ پارسی مذہب کے ماننے والوں کی یہ پہلی ہجرت انتہائی محدود سطح تک تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ ساسانی جو کہ مسلمانوں سے پہلے ایران پر قابض تھے، اپنی سلطنت کو بچانے کی خاطر 200 سال تک اسلامی حکومت کے خلاف مزاحمت کرتے رہے۔ بالآخر پارسیوں کی ایک بڑی اکثریت برصغیر کے مختلف علاقوں میں آباد ہو گئی۔ دوستو بھارت میں 2011 میں ہونے والی مردم شماری کی رپورٹ کے مطابق پارسی مذہب کو ماننے والوں کی کل تعداد تقریباً 17,000 کے قریب ہے، جو کہ تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ 24 ستمبر 2013 کو بھارت نے پارسیوں کی تیزی سے کم ہوتی ہوئی آبادی کو روکنے کے لیے جیو پارسی اسکیم کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا، جس میں پارسیوں کو اپنی نسلیں بڑھانے کی تحریک دی گئی، اور آج سب سے زیادہ پارسی بھارت میں پائے جاتے ہیں، جبکہ امریکہ سمیت دنیا کے کئی ممالک میں ان کے خاندان آباد ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں عام خیال کیا جاتا ہے کہ انتہائی کم تعداد ہونے کے باوجود یہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کا مذہب ہے۔ دوستو اس بات کا ذکر کرنا بھی مناسب ہوگا کہ آپ کو پارسی مذہب سے تعلق رکھنے والے معروف پاکستانی شخصیات کے بارے میں آگاہ کیا جائے، جن میں پاکستان کے انگریزی اخبار ڈان کے معروف کالم نویس اردشیر کوس جی کا تعلق بھی اسی مذہب سے تھا، جو کہ 2012 میں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ان کے علاوہ معروف ٹی وی چینل مسالہ کی شیف زرنک سدھاوا بھی اسی مذہب سے تعلق رکھتی ہیں۔ اسی طرح فیشن کی دنیا کی معروف ڈریس ڈیزائنر نادیہ مستری کا تعلق بھی پارسی مذہب سے ہے۔ دوستو اس مذہب میں بھی دیگر مذاہب کی طرح مختلف فرقے پائے جاتے ہیں، جنہیں اس مذہب کے ماننے والوں نے مذہب کی تعلیمات سے ہٹ کر اپنی خواہشات اور مرضی کے مطابق ڈھال لیا ہے۔ اگر ان کے آج کے نظریات کو دیکھا جائے تو وہ پارسی مذہب سے کوسوں دور نہ صرف مشرکانہ نظریات کے پیروکار ہیں، بلکہ ان کے معاشرتی زندگی حیران کن حد تک اسلام سے ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر مذہب کے مترادف ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ پارسی مذہب میں بہن بھائی کی شادی کو نہ صرف جائز سمجھا جاتا ہے بلکہ اس شرمناک کام کو معتبر بھی مانا جاتا ہے۔ دوستو یہ لوگ نہ تو اپنے دین کی تبلیغ کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی پارسی اپنے مذہب سے ہٹ کر شادی کر سکتا ہے۔ اگر کوئی پارسی لڑکی یا لڑکا اپنے مذہب سے ہٹ کر شادی کر لے تو وہ دوبارہ اس مذہب میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بھارت اور پاکستان میں اس مذہب کو ماننے والوں کے قبرستان بھی پائے جاتے ہیں، جہاں پارسی مذہب کے ماننے والوں کو دفن کیا جاتا ہے۔ لیکن پارسیوں کا ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو اپنے مرنے والوں کی میت کو ایک خاص جگہ جسے ٹاور آف سائلنس کہا جاتا ہے پر رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ پرندوں کی خوراک بن سکے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کروں گا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو اپنی فیس بک اور واٹس ایپ پر ضرور شیئر کریں، اور ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔